السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ہم دین کی نسبت سے گفتگو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور موجودہ حالات اور راہ نجات یہ ایک بڑا موضوع ہے، عمومی موضوع ہے جو ہمارے ساتھیوں نے مقرر کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے۔ اس پر کلام کرنے کے لیے، گفتگو سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر ہماری دینی ذمہ داریوں کو واقعتاً ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقا کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت فارغ کر کے ہماری اس محفل کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور محفل کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے۔ جیسے کہ ہمارے نور خان صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا کہ اصلاً تو اس وقت آپ کے علاقے میں جوہر آباد میں حاضری ہوئی ہے، سرگودا میں بھی کچھ ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں، کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام کل جمعے سے پاکستان بھر میں ہم نے 19 اگست سے 11 ستمبر یہ 3 ہفتوں پر مبنی ایک انسداد سود مہم کا آغاز کیا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ لاہور میں پرسوں ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے کی، کل لاہور میں خطاب جمعہ بھی ہوا، وہ بھی سوشل میڈیا پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ ہے tanzeem.org، وہاں پر اس مہم کی تفصیلات اور اس کے حوالے سے بہت سارا مواد بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی دستیاب ہوگا۔ البتہ موضوع جو کہ رکھا گیا ہے موجودہ حالات اور راہ نجات، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ عموم کے حوالے سے بھی چند نقطوں پر مختصر بات ہو، اور پھر سود کی شناعت، سود کی حرمت، سود کی تباہ کاریاں اور اس سود کے خاتمے کے حوالے سے اس مملکت خداداد پاکستان میں عدالتوں کی سطح پر کیے گئے فیصلے، البتہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کا نہ ہونا اور مقتدر یا حکمراں طبقے کی طرف سے مستقل غفلت کا برتا جانا، بلکہ غفلت سے آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے یہ سودی نظام کو جاری رکھ کر جنگ جاری رکھنے پر ڈٹے رہنا، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور اس تعلق سے میری، آپ کی، عوام الناس کی، ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، اور اس مہم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس میں ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا آپ سے تقاضا رکھتے ہیں، اور دیگر ذمہ داران جماعتوں سے، حکمرانوں سے، ذمہ داروں سے کیا ہم تقاضا ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جہاں تک موجودہ حالات ہیں، ان پر کئی اعتبارات سے کلام ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے شہر، اپنے اس علاقے کے تعلق سے، اپنے اس ملک کے حوالے سے کلام کر سکتے ہیں، ہم عالمی سطح پر جو حالات ہیں ان کے تعلق سے کلام کر سکتے ہیں، امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے، زوال ہے، اس پر کلام کر سکتے ہیں، خاندانی نظام جو تباہی کے دہانے پر دنیا کے کئی ملکوں میں کھڑا ہے، اس کے تعلق سے کلام کر سکتے ہیں۔ علم عصری علوم کے اعتبار سے بہت بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں،
اور ایک ایک فیلڈ کے اندر تحقیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے مسائل کم نہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ مملکت خداداد پاکستان جن مسائل سے دو چار ہے، سیاسی میدان میں، معاش کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں جرائم کا بڑھتے چلے جانا، معیشت کی تباہی کا معاملہ، ان پہلوؤں سے بھی کلام ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے امور جن پر کلام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موضوع جو ہمارے ساتھیوں نے معین فرمایا وہ ہے موجودہ حالات اور راہ نجات۔ یہ جو میں نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں سے کچھ پر مختصر توجہ دلانا چاہوں گا، اور راہ نجات تو ایک ہے، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف، لوٹو اللہ سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف، لوٹو اس بات کی طرف کہ توبہ کرو اللہ کے حضور میں، لوٹو اس بات کی طرف کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روش کی طرف لوٹ آؤ، لوٹو اس بات کی طرف کہ جو اللہ کے ساتھ غداری کی روش پر ہم آ گئے، سرکشی کی روش پر آ گئے، وعدہ خلافی کر بیٹھے، اس روش کو چھوڑ کر وعدوں کی تکمیل، مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے موقع کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، اس روش پر ہم آ جائیں۔ اصل تو راہ نجات یہ ہے، البتہ تھوڑی سی وضاحت کچھ حالات کے تفسیری کے تعلق سے، پھر یہ انسداد سود کے مہم کے حوالے سے انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا کیا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، اور اسے کتاب ہدایت قرار دیا۔ کبھی قرآن فرماتا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، کبھی فرماتا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، کبھی فرماتا یہدی للتی ہی اقوم، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا قرآن، کبھی فرماتا اللہ کے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ آیات بینات قرآن حکیم کی اس لیے عطا ہوئی کہ اللہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں ہدایت کی طرف لے آئے۔ یہ قرآن حکیم کتاب ہدایت، پہلی وحی جو رب تعالیٰ نے نزول کی ترتیب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات، اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا۔ پہلے دن سے پڑھنے پر توجہ دلائی، اقراء کے لفظ سے توجہ دلائی، تعلیم کی طرف توجہ دلائی، مگر فرمائے کہ رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ آج تعلیم کے دو بڑے بڑے دھارے ہیں، ایک عصری علوم جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، جو ایک حد تک ضروری ہیں، زمین کے وسائل کا علم ہونا، مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی زمین پر نظام خلافت کے قیام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ البتہ دوسرا علم ہے علم وحی، علم ہدایت، جو ہمیں محنت سے نہیں ملتا، اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو، پیغمبروں کو علیہ السلام عطا فرماتا رہا۔ آج ایک آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، اگر پورے گلوب پوری دنیا کی بات کریں، مگر دوسری آنکھ جو وحی کے علم والی وہ بند ہو چکی ہے، اس سے صرف نظر ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مرثیہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن جو حالات اس وقت عالمی سطح پر ہیں، آپ غور کریں، علوم اور فنون بڑھتے چلے جا رہے، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی۔ ایک مفکر ہے انگریز، اس نے کہا ہم نے سمندر کی تہہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، آپ دوزیں سب میرینز ہم نے بنا ڈالی۔ کہتا ہم نے ہوا میں، فضا میں جا کر پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، ناسا والوں نے شٹل بنا لی، تحقیق کے لیے آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سمندر میں تیرنا سیکھ لیا مچھلیوں کی طرح، ہوا میں فضا میں اڑنا سیکھ لیا پرندوں کی طرح، زمین پر انسان بن کر زندگی کیسے گزاری جائے ہم نہیں سیکھ پا رہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی تھی اور آج ٹیکنالوجی دنیا میں ہے، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ لیکن آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے، 100 برس پہلے زندگی کی پیچیدگیاں اور کمپلیکسٹیز کم تھیں، آج زندگی کی پیچیدگیاں بڑھ گئی۔ 100 برس پہلے مسائل کے انبار کم تھے، آج مسائل کے انبار بہت بڑھ گئے۔ CIA کی ایک رپورٹ چند سال پہلے چھپی اور اس کا ایک انالیسس، یہ تجزیہ یہ ہے کہ دنیا کی 70% آبادی ڈیولپنگ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں رہتی ہے،
دنیا کی 70% آبادی ترقی کرنے والے جو بھی لگے ہوئے ہیں ممالک میں یا ترقی نہیں کر پا رہے، ابھی اس سے بہت پیچھے ہیں دنیاوی معیارات کے اعتبار سے، ان میں رہتی ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو 70% آبادی کم ترقی یافتہ ملکوں میں ہے دنیا کی، اور دنیا کی 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں رہتی ہے، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ 70% آبادی کم ترقی یافتہ ملکوں میں، 30% آبادی ترقی یافتہ ملکوں میں رہتی ہے۔ مگر CIA کی رپورٹ کا اگلا تجزیہ بڑا دلچسپ، بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتی ہے رپورٹ کہ 30% جرائم دنیا کے 70% آبادی میں ہو رہے ہیں، اور 70% جرائم 30% آبادی میں ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ 70% رہتے ہیں کم ترقی یافتہ ملکوں میں، لیکن ان کے 30% دنیا کے جرائم، اور 30% رہتے ترقی یافتہ ممالک میں، ان میں 70% جرائم دنیا کے ہوتے ہیں۔ آپ کو عجیب لگے گا، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اس ملک کے اممیچیور میڈیا، کنٹرولڈ میڈیا، باعث تعصب رکھنے والے میڈیا کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف جرائم پاکستان میں ہوتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، ہمارے بھی ہوتے ہیں، ادھر ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو حضرات فائنینس اور بینکنگ کے سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری اگلی بات کو بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، کہ جب امریکہ میں اوباما کے دور میں بینکنگ سیکٹر ڈوب رہا تھا، لیمن بینک وغیرہ وغیرہ، تو ایک بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، چلو بھائی ان کو سہارا دو۔ اس بیل آؤٹ پیکیج سے سہارا تو کیا ملتا، اس کا 80% بڑے بڑے ڈاکوؤں کی جیبوں میں چلا گیا۔ وہ ڈاکو وہ نہیں جو جا کے مارتے ہیں ہمارے ہاں، ویسے ڈاکو نہیں، وہ جو اس پورے کیپٹلسٹ اکانومی کو، فرسودہ ظالمانہ نظام کو چلانے والے، ان کی جیبوں کے اندر گیا۔ وہ اتنے بڑے ظالم وہاں پر بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو 30% آبادی میں دنیا کے 70% جرائم ہو رہے ترقی یافتہ ممالک میں، اور یہ CIA کی رپورٹ نے بتایا، یہ کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب کی تقریر کا حاصل نہیں۔ آپ میں سے اگر بعض لوگوں کو اسکینڈینیوین کنٹریز کے حالات کا کچھ علم ہو، مجھے تھوڑا سا ہے، یا وہاں رہ کر آئے ہوں، یا وہاں آپ کے کچھ جان پہچان والے لوگ رہتے ہوں، جن ممالک کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی فلاحی ریاستیں ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، سویڈن ہے، ڈنمارک وغیرہ، کہتے ہیں ان میں دنیا میں پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، فی کس آمدن ان ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ سادہ الفاظ میں خوشحالی زیادہ ہے، سکون زیادہ ہے، راحت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن انہی ملکوں میں عجیب تجزیہ ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ دوبارہ جن ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاحی ریاستیں، ویلفیئر اسٹیٹ ہیں دنیا میں، جن کا پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدن دنیا میں سب سے زیادہ ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر تم راحت اور ترقی کی معراج کو پہنچ چکے، خوشحالی کی معراج کو پہنچ چکے، تو یہ کیسا سکون تمہیں ملا کہ خودکشیاں تم سب سے زیادہ کر رہے ہو؟ سمتھنگ از مسنگ، کچھ مس ہو رہا ہے نا۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مگر ہم نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہیں سے موڑ رکھا ہے اگلے اکثر لوگوں نے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا اتنا سب جملہ کہہ رہے ہو، اس کے شواہد آگے میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ وہ خدا کو نہیں مان رہے، اور خدا کی نہیں مان رہے، اپنی روح کو نہیں تلاش کر پا رہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، اپنی اصل منزل ڈیسٹینیشن آخرت کا یقین نہیں رکھ رہے، سکون مل کے نہیں دے رہا ان کو بیچاروں۔ تو یہ ایک پہلا نقطہ جو پورا عالمگیر مسئلہ ہے۔ ایک آنکھ دنیاوی علوم کی خوب کھلی ہوئی ہے، اور دوسری آنکھ وحی کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ وہ بالکل بند ہے، اور پہلے دن سے رب نے کہا تھا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس سے پیدا فرمایا۔ ایک چھوٹا سا تجزیہ اور کر لیں، دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں پاکستان کے باہر کے، اور 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں پاکستان کے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک شخص نہیں ملے گا جس جاہل نے یہ فراڈ کیا ہو، پڑھے لکھوں نے کیا۔ 10 میں مثال کہہ رہا ہوں، 100 اٹھا لیں، پاکستان کے اٹھائیں، پاکستان سے باہر کے اٹھائیں، آپ 10 دنیا کے بڑے فراڈ اٹھا لیں، ایک نہیں ملے گا فراڈ کرنے والا جو جاہل ہے دنیاوی معیارات کے اعتبار سے، ویل ورسڈ ہوگا، ویل کوالیفائیڈ ہوگا۔ تو پھر کیوں آخر؟ اس کا جواب بھی میرا اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر خوف خدا نہیں،
کل کی جواب دہی کا احساس نہیں اور وہی کی تعلیم والی آنکھ بند کر رکھی ہے تو یہ علوم و فنون تباہی کا باعث بنیں گے، یہ آپ کے لیے میرے لیے باعلاج نفع کا باعث نہیں بنیں گے۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے گھناؤنے چہرے کبھی آپ عراق میں 10 لاکھ کو شہید کرنے کے دوران میں دیکھ لیں گے۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے گھناؤنے چہرے کبھی 15 لاکھ کو شہید کرتے ہوئے آپ افغانستان میں دیکھ لیں گے۔ دنیا کے آج کے ترقی یافتہ ممالک کے گھناؤنے چہرے کبھی آسٹریلیا میں کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو قتل کر کے وہاں پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور وہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، مگر کبھی اکنامک امبارگو لگا کر لاکھوں بچہ عراق کا مار ڈالیں، کبھی ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر، اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر انویڈ کریں افغانستان میں، 15 لاکھ کو شہید کر دیں، 10-15 لاکھ کو وہ اپاہج کر دیں، وہ ڈیزی کٹر بھی برسائیں، B-52 سے بمبارڈمنٹ بھی کریں، مدر آف آل ایولز والے بوم بھی برسا دیں، مگر ہیں وہ ترقی یافتہ لوگ۔ یہ گھناؤنے چہرے آج ہمارے سامنے، یہ تجزیے ہیں بھائی۔ واٹ از مسنگ؟ وہ وہی والی بات، وہ علم ہدایت والی بات۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی برائی کر کے ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بزرگ آدمی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ پروگرامز میں بھی ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ پروگرامز میں بھی، میڈیا میں اتفاق ہوتا ہے بیٹھنے کا تو ملاقات رہتی ہے، انہوں نے بڑا پیارا تجزیہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم مغربی معاشروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں جو ہیں، ہم ان کا پریکٹیکل بیان کرتے ہیں اور ہماری تھیوری کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک یہ کہتا ہے، حدیث پاک یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پریکٹیکل، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان کہتے ہیں قرآن پاک یہ کہتا ہے، حدیث پاک یہ کہتی ہے، سیرت رسول یہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہم غلط کر رہے ہیں۔ ان کے پریکٹیکل کا موازنہ کس سے کریں؟ ہمارے پریکٹیکل سے کریں نا۔ تو حرکتیں تو ہماری بھی یہی، پڑھے لکھے لوگ پاکستان کو لوٹ رہے، جاہلوں نے لوٹا ہے پاکستان کو، پڑھے لکھے لوگوں نے، ویل کوالیفائڈ لوگوں نے، ویل فرسٹ لوگوں نے۔ تو گڑبڑ تو ہمارے بھی ہے، سکون ہمارے بھی نہیں۔ 4 پیسے زیادہ تو 4 گاڑی، اور 10 پیسے یعنی 10 روپے زیادہ تو پھر 10 قسم کے انتظامات، سکون نہیں مل پا رہا۔ تو بڑا پیارا تجزیہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ان کے پریکٹیکل کا تجزیہ اپنے موازنہ اپنے پریکٹیکل کے ساتھ کرو تو نگاہیں جھک جائیں گی۔ اگلی بات، عالمی سطح کے مسائل یہ بھی ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں خوب ترقی ہے مگر ریزلٹس ہمارے سامنے باعلاج۔ اگر بات کریں، ٹیکنالوجی بہت اوپر چلی گئی مگر زندگی کی کمپلیکسٹیز اور پیچیدگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ راحتوں کے سارے سامان رکھنے والے بھی بیچارے بے سکونی میں آ کر اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں اور سوسائڈ کر رہے ہیں۔ آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کتنے مالدار لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے، یعنی خودکشیاں کی ہیں۔ 9.7 بلین ڈالرز، بلینز، اربوں روپیہ کے مالک لوگ 14ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔